رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن وتھ تجوید کورس لیسن نمبر 13۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں تمام بیسک تجوید کے جو رولز ہیں وہ تقریباً کور ہو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ مزید جو لیکچرز ہوں گے ان میں ہم پریکٹس کریں گے۔ تو آج کے لیسن میں ہم کن چیزوں کو دیکھیں گے؟ اس میں سب سے پہلے نون قطنی، نون قطنی کا قاعدہ ہے، پھر اس کے بعد لام کا بیان اور مدات کا بیان۔ یہ تین چیزوں کو ہم انشاءاللہ آج کے لیسن میں کور کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم قاعدہ دیکھیں گے، نون قطنی کسے کہتے ہیں؟ جس نون کو زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ آپ نے قرآن مجید میں اکثر دیکھا ہوگا کہ جہاں پر دو الفاظ آ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر تنوین ہو، تو وہاں پر ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہاں پر چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہاں پر ایگزامپلز میں شو ہو رہا ہے، یہاں پر پنک کلر میں چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے دو الفاظوں کے درمیان، ٹھیک ہے، جیسا کہ خیرو نہبتو، ٹھیک ہے، یہ خیرو اور نہبتو دو الفاظوں کے درمیان میں چھوٹا سا نون ہے، تو یہ نون قطنی ہے جسے ہم زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو اسے ایسے پڑھیں گے، خیرو نہبتو، خیرو نہبتو۔ اس میں پہلے ہم پڑھیں گے خیرو اور اس کے بعد نون کی آواز نکالیں گے، اور نون کی آواز کو پھر ہم اگلے حرف جو ہے اس کے ساتھ ملا دیں گے، خیرو نہبتو۔ اگلے الفاظ فخور للذین، فخور للذین، ثلاثة انتہوا، فسق اليوم، بعض انظر۔ اگر آپ یہاں پر اس کو اس طرح نہیں پڑھتے، وقف کرتے ہیں، تو وقف کی صورت میں اس کو ایسے پڑھیں گے، خیرن اہبطوا، خیرن اہبطوا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ وقف نہیں کریں گے تو پھر آپ اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے، تو آپ وہاں پر نون قطنی کو پڑھیں گے وقف نہ کرنے کی صورت میں۔ کیسے؟ خیر نہبطوا، ٹھیک ہے، نون قطنی کی آواز، نون کی آواز نکالیں گے پھر، ٹھیک ہے۔ اور نون قطنی کیا ہے؟ جس نون کے نیچے زیر ہو۔ اب اس تختی کے سب سے اینڈ والی جو لائن ہے اس میں الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں، عادن الاولی، قدیر الذی، یومئذ المستقر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارے پاس نون قطنی کا بیان کہ اس میں ہم لوگوں نے جہاں پر چھوٹا سا نون آئے گا تو اس کے نیچے زیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لا نون قطنی کا لا ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دو الفاظ ہوں اور اس کے درمیان حمزہ وصل آ رہی ہو اور اس کے آخری حرف پر تنوین ہو اور اگلے حرف پر جزم ہو تو ہم نے نون قطنی بنانا ہوتا ہے۔ یہ لا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یاد صرف آپ نے اتنا رکھنا ہے کہ کہیں پر بھی نون آئے گا اور وہ چھوٹا سا نون ہو، نون قطنی ہو، تو آپ اس کے نیچے زیر پڑھیں گے اور اسے اگلے لفظ کے ساتھ ملا دیں گے، جیسا کہ ہم نے مثالوں میں دیکھا تھا، عادن الاولی، ٹھیک ہے، یہاں پر چھوٹا سا نون آیا اور نون کے نیچے ہم زیر پڑھیں گے اور اسے اگلے لفظ کے ساتھ ملا دیں گے، نون کو لام کے ساتھ ملا رہے ہیں ہم نے یہاں پر، عادن الاولی۔ تو یہ تھا ہمارے پاس نون قطنی کا بیان۔ اس سے اگلا جو ہمارے پاس قاعدہ ہے وہ ہے لام۔ لام کا بیان ہم دیکھیں گے، لام کے اصولوں کو جانیں گے۔ اس میں آپ نے لام کے اصول یاد رکھنے ہیں۔ قرآن میں صرف ایک لام ہے جو موٹا پڑھا جائے گا، اور اس کے بارے میں ہم نے جو ہمارے پہلے لیکچرز ہیں اس میں بھی بار بار آپ کو ساتھ ساتھ یاد دہانی کرواتی رہی ہوں میں کہ لام کا جو بیان ہے، لام ہم کہاں پر موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون سا لام ہے جو ہم موٹا پڑھیں گے؟ وہ ہے اللہ کا لام۔ جہاں پر بھی اللہ کا لام ہوگا تو ہم اسے موٹا پڑھیں گے۔ اس میں شرط کیا ہے کہ اس لام سے پہلے زبر ہو، کہ جہاں پر بھی اللہ کا لام ہو اور اس سے پہلے زبر ہوگی تو آپ اس کو موٹا پڑھیں گی، اور اگر اللہ لام سے پہلے پیش ہوگی تب بھی آپ اس کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن زیر کے لیے یہ اصول نہیں ہے۔ زیر کی صورت میں اگر اللہ لام سے پہلے زیر ہو تو آپ اس لام کو موٹا نہیں پڑھیں گے، اس باقی کسی بھی لام کو موٹا نہیں پڑھا جائے۔ یہ اصول صرف اللہ کے نام کے لیے ہے۔ اب اسے مثالوں کے تھرو ہم سمجھتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلی جو تختی ہے اس میں آپ دیکھیں، اللہ، اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ لام سے پہلے زبر ہے، حمزہ، حمزہ زبر آپ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہم لام کو موٹا پڑھیں گے۔ یہ جو پنک کلر میں لام ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ موٹا پڑھیں گے۔ ایسے ہی آگے پڑھیں گے، تاللہ، من اللہ۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اللہ لام سے پہلے جب زبر اور پیش آ رہی ہے تب ہم اس کو کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے۔ اس کی اور ایگزامپلز دیکھیں آپ، خلق اللہ، حسبی اللہ،
قالوا اللہم، یہاں پر جو اللہم ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، مطلب اس میں بھی ہم اللہ کو ہی پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اس کو بھی موٹا پڑھیں گے جب اس سے پہلے زبریاں پیش ہوگی۔ اس سے آگے دیکھیں سبحانک اللہم، یہاں پر دیکھیں میم جو ہے میم پر شد ہے تو ہم اس پر غنہ کریں گے، اس کا قاعدہ ہم نے پچھلے جو سبق ہے اس میں پڑھا تھا لیسن نمبر 11 میں، تو اس کو ایسے پڑھیں گے سبحانک اللہم۔ اس سے اگلی تختی جو سیکنڈ ہے اس میں دیکھیں آپ کہ جہاں پر لام کو ہم باریک پڑھیں گے، جہاں پر اللہ لام سے پہلے زیر ہوگی تب ہم اس لام کو باریک پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر باللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، یہ تعوذ اور تسمیہ میں جہاں پر اعوذ باللہ بسم اللہ، یہاں پر جو لام ہے اس کو باریک پڑھیں گے، لیکن اکثر یہاں پر لوگ جو اسلام کو موٹا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اعوذ باللہ اس طرح نہیں پڑھیں گے، باللہ ہی پڑھیں گے، باریک لام پڑھا جائے گا یہاں پر۔ تو تعوذ اور تسمیہ میں آپ نے اس غلطی کو دہرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ لام یہاں پر باریک پڑھا جائے گا۔ ایسے ہی آگے دیکھیں سبیل اللہ، قل اللہ، دون اللہ، امر اللہ، قل اللہم، ٹھیک ہے؟ ان کے علاوہ باقی سب لام جو ہے وہ باریک پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ یہاں پر تختی میں بتایا گیا ہے یضل، حل، تجلی، تولی، فصلی، صلو، یصلون، للمصلین۔ تو یہ تھا ہمارے پاس لام کا بیان کہ کہاں پر ہم نے لام کو موٹا پڑھنا ہے اور کہاں پر باریک پڑھنا ہے۔ آج کے لیسن کا ہمارا سب سے آخری قاعدہ جو ہے وہ مدات کا بیان ہے، آپ کے سامنے سلائیڈ پر پکچر شو ہو رہی ہے۔ مد کے معنی ہے لمبا کرنا اور کھینچنا، ٹھیک ہے؟ مد کی جمع مدات۔ مد کی سائن کیسی ہوتی ہے یہاں پر آپ کو پکچرز میں شو بھی ہو رہی ہے، لفظوں کے اوپر جو مد ہے اس کی مد جو اردو میں ہم لوگ حمزہ مد پڑھتے ہیں نا، حمزہ مد آ، اسی طرح کا عربک میں سائن ہوتا ہے۔ اس کا رول اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ مد کو لمبا کرتے ہیں وہ فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اور کچھ کو نہ بھی آپ لمبا کرو تو وہ جائز عمل ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم ایگزامپلس کے تھرو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تختی میں دیکھیں مد واجب، یہ مد جو کسی لفظ کے اندر آ جائے وہ مد واجب ہے۔ مثال کے طور پر جاء، اس میں دیکھیں آپ مد جو ہے وہ لفظ کے اندر آئی ہے، حمزہ زبر آ سے پہلے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مد واجب ہے اور اس کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ جاء، جیء، اسی طرح سے آگے سوء، اولیاء، اولئک، یشاء۔ اس کے بعد دوسری تختی مدات کے بیان میں مد جائز کی، یہ دو الفاظوں کے درمیان موجود ہوتی ہے، اسے مد جائز کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ما اصاب، ٹھیک ہے؟ یہاں پر دیکھیں یہ مد جو ہے دو لفظوں کے درمیان ما اور اصابہ کے درمیان آ رہی ہے، تو بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو لمبا کریں، لیکن اگر آپ اس کو لمبا نہیں کرتے، 4 الف کے جتنا لمبا نہیں بھی کر سکتے تو آپ کو گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو لمبا کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ اس کو لمبا نہیں بھی کریں تو آپ کم از کم آپ اس کو ما اصاب اتنا تو کم از کم آپ اس سے لمبا ضرور کریں، اسے بھی 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ قالوا اتجعل بنی آدم، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے باقی الفاظ بھی ہم لوگ پڑھیں گے۔ اس سے اگلی مد جو ہے اس کو لمبا کرنا بھی لازم ہے، بہت ضروری ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ مد کے بعد آگے شد ہوتی ہے، اس کو لمبا کرنا بہت ضروری ہے اور اس کو 5 یا 6 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ اس سے لمبی مد بھی یہی ہے۔ مثال کے طور پر دابتن، غالن، اسی طرح سے آگے والصافات غالین، اتحاجونی، تو اس کو بہت زیادہ لمبا کریں گے، 5 سے 6 الف کے برابر لمبا، سب سے لمبی مد بھی یہی ہے اور اس کو لمبا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ 3 سے 4 الف کے برابر یا 5 سے 6 الف کے برابر لمبا کرنا کتنا لمبا کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنی مٹھی کو بند کریں اور اپنی جو انگلیاں ہیں ان کو آہستہ آہستہ کھولیں۔
اگر یہاں پر سب سے پہلی تختی میں ہم نے دیکھا تھا 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کریں گے، تو اپنی مٹھی کو بند کریں اور اپنی جو پہلی 3 سے 4 انگلیاں ہیں ان کو آہستہ آہستہ کھولیں، اور تب تک اتنا آپ اس کو مد کو لمبا کریں گے۔ جیسا کہ جا میں دیکھیں تو آپ اپنی مٹھی بند کریں اور اپنی پہلی 3 سے 4 انگلیوں کو کھولیں، جا۔ اسی طرح سے آپ پریکٹس کریں 5 سے 6 الف کے برابر، جو ہم نے سب سے اینڈ والی تختی میں دیکھا جو مد بہت لمبی ہوتی ہے، اس میں اس کی پریکٹس کریں۔ ایسے ہی آپ پڑھیں دابتن۔ یہ ٹپ آپ اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ جو ہیں مدات کو سیکھ جائیں گی کہ اپنے کتنا لمبا کرنا ہے۔ تو آج کے اس لیسن میں ہم نے نون گتنی کا بیان، لام کا بیان اور مدات کا بیان دیکھا تھا۔ الحمدللہ ہماری بیسک تجوید کے جتنے بھی رولز ہیں وہ تقریباً کور ہو چکے آج کی ویڈیو تک۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم پریکٹس سٹارٹ کریں گے اسباق کی، نماز کے اسباق کی، یا چھوٹی صورتیں جو ہیں ان کو پریکٹس کریں گے۔ جو تجوید کے اصول ہم نے سیکھ لیے ہیں ان سب کو ان میں اپلائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔